پڑھنا چاہے تو سورہ نور پڑھیں، سورہ نور کا مطالعہ کریں. میرا خیال 18ویں پارے میں ہے سورہ نور. پڑھیں آپ اس کو، ساری بات سمجھ آ جائے گی جو میں یہ ساری باتیں آپ سے کر رہا ہوں. اور یہ بھی سورہ نور کی آیات ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اے ایمان والو، کبھی بھی کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے، بغیر سلام کیے داخل نہ ہوا کرو، کبھی بھی داخل نہ ہو. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر جانے کا طریقہ سکھایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کسی کے گھر جاتے ہو نا تو جا کر دستک دو اور سائیڈ پر کھڑے ہو جو دروازے کے سامنے، منہ کھول کے کھڑے نہ ہو جایا کرو. ہم جھانکنا شروع کر دیتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے مسلمانوں والا. جاتے ہیں نا ایسے 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 کرنا، دیکھنا شروع کر دیتے. دستک دو، سائیڈ پر کھڑے ہو جاؤ، انتظار کرو، پھر دوسری مرتبہ دستک دو، انتظار کرو، تیسری مرتبہ دستک دو، انتظار کرو، تیسری مرتبہ جواب نہ ملے تو واپس چلے جاؤ. دھکا نہ کرو، دھکا نہ کرو. آگے فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہترین طریقہ ہے. لعلکم تذکرون، امید ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. بات تو چھوٹی سی ہے، بظاہر آپ کہیں گے جی یہ تو چھوٹی سی بات ہے، لیکن اللہ کے قرآن نے اس کو بیان کیا. یہ جو جھانکنا ہے نا، جھانکنا، اس کے بارے میں مسئلہ ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر میں سوراخ سے جھانکتے ہیں، وہ آپ کی آنکھ توڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی بھی دیت نہیں ہے. اس نے کوئی جرم نہیں کیا، تم کسی کے گھر میں جھانکتے پھرو سوراخوں سے. اور اسی لیے تجسس سے بھی منع کیا ہے سورہ حجرات کے اندر، ولا تجسسوا. یہ ہم ٹو میں لگے رہتے ہیں نا، بھائی کے ایبوں کے ٹو میں لگے رہتے ہیں، گھروں کے ٹو میں لگے رہتے ہیں، اس گھر میں کیا ہوتا ہے، کیا معاملہ ہے. اسی لیے منع فرمایا ولا تجسسوا، تجسس نہ کیا کرو، اپنے بھائی کا تجسس نہ کیا کرو، ٹو میں نہ لگا کرو. یہ کی کرتا ہے، یہ کس طرح کرتا ہے، یہ گھر کی ہوتا ہے. یہ تجسس نہ کیا کرو. تم کسی کے تجسس کرو گے پھر تمہارے بھی تجسس کرنے والے پیدا ہو جائیں گے. اسی لیے تو فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی ستر پوشی کیا کرو، ایبوں پہ پردہ ڈالا کرو. کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہارے ایبوں پر پردہ ڈال دے؟ کسی کے گھر بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا کرو. اور آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا. اگر وہاں کو گھر میں مرد نہیں ہے تو کبھی بھی اس گھر میں اجازت جب نہ ملے تو کبھی بھی داخل نہ ہو، کبھی بھی داخل نہ ہو. بربادی ہے. پھر کہتا ہوں، بات کچھ اشاروں سے سمجھاتا ہوں اسی لیے کہ ذرا بہتر یہ ہے کہ بربادی ہے، تباہی ہے، کچھ نہیں ملتا. الزام لگ جاتے ہیں، لوگ شوشے اڑاتے ہیں، لوگ قصے کہانیاں بناتے ہیں. نہ کسی کے گھر داخل ہوا کرو. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے. وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور جب تمہیں کہا جائے واپس پلٹ جاؤ تو واپس پلٹ جایا کرو، دھکا نہ کیا کرو. هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہی پاکیزگی ہے تمہارے لیے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی گناہ نہیں. أَن تَدْخُلُوا بَيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا، اس گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جہاں کسی کوئی رہائش نہیں ہے. متاع لکم، تمہارے لیے اس میں فائدہ ہو. واللہ یعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون،
جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، اللہ پھر کہہ رہے ہیں اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے مفسرین نے اتنی تشریح کی؟ آج کے ڈیرے، یہ ڈیرے بڑے ہیں، لوگ جاتے ہیں اپنے کام کاج کے لیے کسی کے پاس، یا مشترکہ جگہ بعض دیہاتوں کے اندر ہوتی ہیں جو سارے گاؤں والوں کے لیے مشترکہ ہوتی ہیں۔